کوئی ایسی بات ہمارے لوگوں کو آپ بتانا چاہتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہیں اگر وہ شارٹ کٹ تلاش کرنے لگیں اور ہر چیز میں آج کل بھی کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے پیسے بن جائیں، بیٹھے بیٹھے کام کیے بغیر، تو یہ جو شارٹ کٹس ہیں یہ آپ کو برائیوں کی طرف بھی لے کے جاتے ہیں، ایزی منی جس کو کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ ان الانسان خلق حلوعا، کہ پروردگار نے انسان کو بہت جلد باز پیدا کیا ہے۔ جلد باز کا مطلب یہ ہے کہ بہت جلدی اپنا نتیجہ چاہتا ہے، صحیح محنت کی نہیں ہے، صحیح زحمت اٹھائی نہیں ہے، ایک پروسیس سے گزرا نہیں ہے، تعلیم پوری کی نہیں ہے، ایجوکیشن پوری کی نہیں ہے، بس چاہتا ہے کہ انسان کسی طریقے سے امیر ہو جائے۔ اور یہ جو انسانی کیفیت ہے یہ ہر ایک کے اندر موجود ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ترتیب سکھائی ہے اور جو طریقہ سکھایا ہے وہ یہی ہے کہ جب تک محنت سے انسان آگے نہیں بڑھے گا اس وقت تک اس مال کی قدر و قیمت کو محسوس نہیں کرے گا۔ پیغمبر کی زندگی میں ایک بہت بڑے صحابی جناب ثعلبہ انصاری، وہ پیغمبر اکرم کی خدمت میں ہمیشہ پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے اور پیغمبر کے ساتھ گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم سے عرض کیا انہوں نے کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے، اور بعض روایتوں کے مطابق فرمایا کہ آپ مجھے کوئی درہم قرض کے طور پر دے دیجئے تاکہ میں اس سے اپنا کام شروع کروں۔ تو پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ابھی جو تم کام کر رہے ہو اور محنت کر رہے ہو اسی طریقے سے اگر تم آگے بڑھو گے تو انشاءاللہ پروردگار تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ لیکن جس طریقے سے انسانی مزاج ہوتا ہے کہ جلدی سے میں دولت مند ہو جاؤں، ثروت مند ہو جاؤں، تو بار بار پیغمبر اکرم کو آ کر اسی طریقے سے فرمائش کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے، دعا کر دیجئے، یہاں تک کہ پیغمبر اکرم نے اس کے لیے دعا کر دی۔ جب دعا ہو گئی تو الحمدللہ اس کے کاروبار چمکنے لگا اور جانوروں کو اس نے خریدا اور اس کے بعد اس مویشیوں کو بڑھانا شروع کیا، یہاں تک کہ پورا غلہ اس کے پاس تیار ہو گیا، اور اتنا بڑا غلہ تیار ہو گیا کہ مدینہ کے اندر اس کو چرانا بھی ممکن نہیں تھا، باہر لے جانا پڑا۔ اچھا، اور جب باہر اس کی مصروفیات بڑھ گئی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو روزانہ پیغمبر اکرم کے پیچھے آ کر نماز ادا کیا کرتا تھا اب وہ نماز چھوٹ گئی، وہ جماعت چھوٹ گئی، مسجد میں آنا چھوٹ گیا، یعنی جو سب سے بڑی سعادت اور برکت تھی وہ نکل گئی اور وہ اس میں بزی ہو گیا۔ اور پھر یہ کہ ہر جمعے آیا کرتے تھے صرف جماعت جمعہ پڑھنے کے لیے، یہاں تک کہ اتنا زیادہ ان کا کاروبار رونق پکڑ گیا کہ پھر وہ جمعہ نماز بھی چھوڑ دی۔ جب پیغمبر اکرم تک اطلاع پہنچی کہ الحمدللہ اس کا کاروبار اتنا چمک گیا کہ اتنے سارا مویشی اس کے پاس جمع ہو گئے تو زکوٰۃ بھی واجب ہے، لہذا زکوٰۃ لی جائے گی۔ پیغمبر اکرم نے کچھ افراد کو بھیجا، کہا کہ ثعلبہ سے زکوٰۃ لے کر آؤ۔ جب زکوٰۃ لینے کے لیے پہنچے تو ثعلبہ نے کہا کہ میں زکوٰۃ کس بات کی ادا کروں، یہ تو میرا مال ہے، اگر کوئی کافر ہو یا کسی اور کا مال لیا ہو تو اسے ادا کرے گا۔ جو شروع میں ظاہر سی بات ہے کہ زکوٰۃ کا حکم آیا تھا، اس لیے سمجھنا بات آسان نہیں تھی، تو کہا کہ یہ تو میرا مال ہے، میری محنت مزدوری، میں کیوں دوں کسی کو۔ جیسے ہی پیغمبر تک یہ اطلاع پہنچی کہ ثعلبہ نے یہ جواب دیا ہے، یا تو دعا کی پیغمبر اکرم نے، یا کہا ثعلبہ انصاری کی وہی درہم جو میں نے تجھے قرض کے طور پر دیا تھا وہ واپس کر دے۔ بس پیغمبر اکرم کا یہ عمل ہونا تھا، جو کاروبار میں جتنی رونق تھی وہ ختم ہونا شروع ہوئی، اور ختم ہوتے ہوتے وہ دوبارہ سے اسی مقام پر آیا اور پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھنے لگا۔ تو کبھی کبھار انسان کو یہ جو شارٹ کٹس ملتے ہیں اور سمجھتا ہے کہ انسان بڑی دولت کی طرف چلا گیا ہے تو خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ لہٰذا مولانا متقیان نے ائمہ اطہار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ الفقر معنا خیر من الغنا مع غیرنا، ہمارے ساتھ فقر کے ساتھ بھی اگر تم زندگی گزارتے ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے اس امیری کے مقابلے میں جس میں ہمارے دشمنوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔